کرامات کا ظہور۔ جیسے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو مختلف معجزات سے نوازا، اسی طرح صوفیہ کا ماننا ہے کہ اولیاء اللہ کو مختلف کرامات سے نوازا گیا۔ یہ ساری کرامتیں سچ ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ عطا من جانب اللہ ہے کہ یہ کسی شخص کے اختیار میں نہیں۔ معجزات اور کرامتوں کا مختلف ادوار میں کم عقل کافروں نے یا بھٹکے انسانوں نے ان کے رتبے سے انجان ہو کر ان کا مذاق اڑایا۔ جیسے کہ ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ایک بزرگ ہستی کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے بارے میں نادانستگی میں یہ کہہ دینا کہ اگر یہ مٹی کو سونا کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ سونا بنا کر دنیا سے غربت کیوں ختم نہیں کر دیتے، حالانکہ یہ لوگ اس بات سے بالکل انجان ہیں کہ اللہ کا ولی جو بھی کرامت کا عمل کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب دنیا کا کوئی صدر یا وزیر اعظم اپنے کسی سپاہی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے کہ فلاں دعوت میں میری جگہ تم شمولیت اختیار کر کے آؤ، اور وہ صدر یا وزیر اعظم سب لوگوں کو بتائے کہ جو بندہ تمہاری دعوت میں موجود ہے وہ دراصل میں ہی ہوں، یا اس کو مجھ جیسا سمجھا جائے۔ یہ کرامات دکھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے اپنی نفی کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جس نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا ہوگا اس سے کوئی ایسا کام لیا جائے گا جس سے اس کو شہرت ملے گی۔ دراصل اس شہرت کا پیش خیمہ وہی طاقت ہے جس نے یہ شہرت دلائی۔ تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اگر وہی شخص کسی کرامت کو انجام دیتا ہے اور وہ مکمل نہ ہو پائے تو اس کا مطلب اس عمل میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور ناسمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تب تو تم نے یہ عمل کر لیا تھا، پھر آج اس کو دہرا کیوں نہیں پائے۔ ایسے لوگ یہ کبھی بھی سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کا ولی جو بھی کرامت کرتا ہے وہ اسی کے حکم سے تکمیل پاتی ہے۔